علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ انسان صاحب عقل ہے، اس عقل کا کام تھا 50 سال 60 سال 70 سال اس کو زندگی دنیا میں گزارنی ہے۔ انسان مسافر ہے اور اس کے مسافر خانے کا نام ہے دنیا۔ دنیا ایک ایسا ہوٹل ہے جہاں پہ آپ رہنے آئے ہیں۔ اب لوگوں کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ مثلاً یہاں سے کربلا گئے، آپ کو ایک 5 اسٹار ہوٹل دیا گیا، اس ہوٹل میں بستر بھی ہے، اس میں برتن بھی ہیں، اس میں کھانا بھی ہے، اس میں خدمت گزار بھی ہیں آپ کی خدمت کرنے والے۔ لیکن اگر انسان 4 دن ہوٹل میں رہنے کے بعد اور اسے کہا جائے اب ہوٹل سے جانے کا وقت ہے، وہ کہے میں اس ہوٹل کا بستر بھی گھر لے جاؤں گا، برتن بھی گھر لے جاؤں گا، سامان بھی گھر لے جاؤں گا، تو آواز آئے گی نہیں قبلہ آپ مہمان تھے، یہ بستر بھی اس ہوٹل کا ہے، یہ برتن بھی اس ہوٹل کے ہیں، اس کی ہر شے ہوٹل کی ہے، آپ کی کوئی نہیں ہے، جیسے آئے تھے ویسے آپ کو جانا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح انسان دنیا میں آتا ہے، دنیا کی چیزوں سے فائدہ لیتا ہے، دنیا کی اشیاء سے استفادہ کرتا ہے، لیکن جب جانے کی باری آتی ہے تو سمجھتا ہے یہ گھر بھی میرا ہے، سمجھتا ہے یہ مال بھی میرا ہے، سمجھتا ہے یہ بچے بھی میرے ہیں، لیکن ملک الموت کہتے ہیں کہ جیسا تو آیا تھا ویسا تو دنیا سے لے جایا جائے گا، یہاں تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ غلط فہمی جو انسان کے وجود میں رہتی ہے کہ سب کچھ میرا ہے، یہاں تک مولا علی فرماتے ہیں انسان یہ جسم بھی تیرا نہیں ہے، اس جسم کو کس نے بڑا کیا؟ زمین نے بڑا کیا۔ میں بہت مرتبہ یہ مثال دے چکا، عزیز جب تو پیدا ہوا تھا تو 5 کلو کا تھا، 4 کلو کا تھا، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہارا وزن بڑھتا گیا، تمہاری جسامت بڑھتی گئی، تمہارا قد بڑھتا گیا، تمہارے گوشت بڑھتا گیا۔ اس گوشت کو کس نے بڑھایا؟ یہ گوشت کیسے بڑھا؟ کیا تو بڑھا رہا تھا یا کوئی اور چیز تھی؟ کہا نہیں قبلہ، ماں کا دودھ پیا، اس دودھ کی وجہ سے ہڈیاں بڑھیں، اور بڑا ہوا سبزیاں کھائیں، گوشت کھایا۔ یہ سبزیاں کہاں سے آئی تھیں؟ کہ سبزیاں زمین سے آئی تھیں۔ یہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ زمین سے آیا تھا۔ ان حیوانات کا جو تم نے گوشت کھایا تھا، ان حیوانات نے کیا کھایا تھا؟ کہ انہوں نے بھی سبزیاں کھائی تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے میرے وجود کی زمین جو بڑھ رہی ہے، یہ کس زمین کی خاطر ہے؟ اس مٹی کی خاطر ہے۔ یعنی اس مٹی کی چیزوں کو میں نے کھایا تو میرے جسم کی مٹی بڑھنے لگی، اس مٹی کو میں نے کھایا تو میرا قد بڑھنے لگا۔ تو یہ جو تمہارا وجود بڑھ رہا ہے یہ زمین ہے۔ تبھی کہا جاتا ہے مرنے کے بعد انسان کو اسی زمین میں دفن کیا جائے، کیونکہ زمین اپنے اصل کو واپس لیتی ہے، کہتی ہے میں نے تجھے مٹی دی تھی قرضے کے لیے، اب یہ مٹی میں تم سے واپس کروں گی۔ کہ امام علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انسان اس وقت کو یاد کر جب یہ زمین تمہارا خون واپس لے گی، جب یہ تمہارا گوشت واپس لے گی۔ تو اس کا مطلب ہمارا تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی چیز ہماری اپنی ہے تو وہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں وہ ہے وقت، اور وقت بھی نہیں ہے بلکہ اس وقت میں تمہارے گزارے ہوئے لمحے ہیں کہ اگر تم نے وقت صحیح سے گزارا ہے وہ تیرا عمل ہے، اگر برے سے گزارا ہے وہ تمہارا عمل ہے۔ یہ عمل ہے جو قیامت کے دن لے کر جائے گا۔ اب انسان کو یہ سوچنا چاہیے اگر میں 50 سال زندگی گزارتا ہوں تو یہ سوچ کے گزارے مجھے زندگی گزارنی کیسی ہے۔ دوسری حدیث امام کی سنیے، مولا علی فرماتے ہیں انسان کچھ چیزوں میں تو مجبور ہے۔ مولا کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا وقت کے گزرنے پر تو مجبور ہے۔ یہ وقت کیسے گزرے گا؟ یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کو جلدی گزرنا ہے یہ گزرے گا، اس کو دیر سے گزرنا ہے یہ گزرے گا۔ تم دوپہر کو روک نہیں سکتے، تم گھڑیوں کو روک نہیں سکتے، تم سیکنڈز کو روک نہیں سکتے، تم گھنٹوں کو روک نہیں سکتے، تم رات کو روک نہیں سکتے، تم سورج کو روک نہیں سکتے۔ تم قیدی ہو وقت کے اندر، یہ وقت تیرے اختیار میں نہیں ہے، یہ جیسے گزرتا ہے گزرتا ہے۔ تو مولا پھر میرے اختیار میں کیا ہے؟ کہ وقت تیرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس وقت کو کیسے گزارنا ہے یہ تیرے اختیار میں ہے۔ اس وقت میں تجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، یعنی وقت تیرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن یہ تو بتا ہے نا کہ میرے پاس دن میں 24 آورز ہیں، اب اس 24 آورز میں مجھے اپنے گھنٹوں کو مینج کیسے کرنا ہے یہ تیرے اختیار میں ہے۔ صبح کے وقت کو کیسے مینج کرنا ہے، دوپہر کے وقت کو کیسے مینج کرنا ہے۔ جیسے آپ نے 1 گھنٹہ مجلس کے لیے نکالا، اس کا مطلب 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ آپ نے مجلس کے لیے مینج کیا۔ میں نے 1 گھنٹہ نکالا، یہ مجلس کے لیے مینج کیا۔ اب یقیناً کوئی اور مینجمنٹ ہوگی کہ مجلس کے جانے کے بعد
مجھے کیا کرنا ہے، تو یہ آپ کی مینجمنٹ ہے۔ جیسا وقت مینج کرتا ہے ویسی قیامت میں ابھر کر تو اپنے وقت کو دیکھے گا، ویسی ہی تمہاری قبر ہوگی، ویسے ہی تمہارا برزخ ہوگا۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔